الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظیم۔ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واجب صد عظیم، سامعین محتشم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ جل جلالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے اس کے پاک گھر میں بیٹھ کر اس کے دین متین کو سمجھنے کی توفیق ایک بار پھر رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ حضرات گرامی، خالق کائنات نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ہمیں بغیر مانگے وہ بہت کچھ عطا فرما رہا ہے۔ یہیں سے اندازہ کیجئے کہ اس نے ہمیں زندگی دی، ہم نے مانگی نہیں تھی۔ اس نے ہمیں سلامت جسم عطا فرمایا، ہم نے مانگا نہیں تھا۔ اس نے ہمیں بولنے والی زبان دی، سننے والے کان دیے، چلنے والے قدم دیے، دیکھنے والی آنکھیں دی، پکڑنے والے ہاتھ دیے۔ اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے والا دماغ دیا، اس نے ہمیں فیصلہ کرنے والا دماغ دیا۔ ان میں سے کچھ بھی ہم نے اس سے مانگا نہیں تھا۔ اس نے ہمیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے، پہننے کے لیے اپنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ کمی ہے، تو اس کے لیے بھی اس نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے،
جس نے ہمیں زندگی دے دی، جس نے ہمیں صحت دے دی، جس نے ہمیں اعضائے جسمانی سلامت دے دیے، جس نے ہمیں رہنے کے لیے چھت دے دی، جس نے ہمیں پہننے کے لیے لباس دے دیا، وہ اگر چاہتا تو ہر بندے کو ہر نعمت ایسے ہی دیتا چلا جاتا، کبھی مانگنے کی نوبت ہی نہ آتی، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی زندگی میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے، کبھی صحت کا معاملہ بن جاتا ہے، کبھی مالی معاملات انسان کو پریشان کرتے ہیں، کبھی کوئی اور مسئلہ، کبھی کوئی اور مسئلہ۔ اب یہ کیوں ہے کہ جب وہ سب کچھ دے سکتا ہے اور بہت کچھ اپنی مرضی سے دے رہا ہے، تو ایسا کیوں ہے کہ کبھی کبھی پھر کچھ درمیان میں کمی بھی آ جاتی ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا اور بندے کا تعلق مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ وہ اپنا اور بندے کا تعلق مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے نا، جب بندہ خوشحال ہوتا ہے تو بندہ اللہ کو کم یاد کرتا ہے، جب ساری نعمتیں مل رہی ہوں تو بندہ کم اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بلکہ اگر اللہ بہت زیادہ دے دے تو پھر بہت زیادہ لاپرواہی آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، جن لوگوں کو رب نے کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، بینک بیلنس سب کچھ دیا ہوا ہے، ان کی زندگی میں آپ کو عیاشی زیادہ نظر آئے گی، ان کی زندگی میں رب کی جانب جھکاؤ کم نظر آئے گا۔ تو رب یہ جو کبھی کبھی روک لیتا ہے نا اپنی نعمت کو، وہ روکتا ہے اسی لیے ہے کہ بندے تم کہیں دور مجھ سے جا رہے تھے، آؤ نا، واپس آؤ نا، میری طرف مانگو مجھ سے تاکہ میں تمہیں دوں۔ میری برگاہ میں کمی کوئی نہیں ہے، لیکن تم مانگو تو صحیح نا، تعلق تو بناؤ نا میرے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کتنی خوبصورت بات میرے ذہن میں آ گئی۔ ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں۔ ہاں، اگر مقتدی ہے تو وہ امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا۔ تو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ترجمہ اس کا دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تینوں جو آیات ہیں یہ رب کی حمد و ثنا ہے، اس کی تعریف و توصیف ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میری ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مانگتا ہوں، تو ہی میرا مددگار ہے۔ اور پھر فوراً اللہ کہتا ہے اب پھر مجھ سے مانگ بھی لے۔ رب کو بندے کا مانگنا بڑا اچھا لگتا ہے، اور اچھوں کا مانگنا تو اسے اور بھی اچھا لگتا ہے۔ گناہگاروں کا مانگنا بھی اسے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن نیکوکاروں کا مانگنا، پسندیدہ بندوں کا مانگنا، محبوب بندوں کا مانگنا اسے اور بھی اچھا لگتا ہے۔ اور رب کہتا ہے پھر مانگ لے مجھ سے، اور مانگنے کے الفاظ بھی خود ہمارے زبان پہ لاتا ہے، خود ہمارے ذہن میں، خود ہماری تعلیم اس نے فرمایا مجھ سے یوں مانگا کر، وہ اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے اہم چیز جو رب سے مانگی جاتی ہے نا وہ یہ ہے۔ کوٹھیاں یہی رہ جائیں گی، کاریں یہی رہ جائیں گی، بینک بیلنس یہی رہ جائے گا، اچھے رشتے جدا ہو جائیں گے، جو کچھ بھی رب سے دنیاوی مانگیں گے وہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا۔ لیکن وہ کہتا ہے مجھ سے جب بھی مانگو تو سیدھا راستہ مانگو، سیدھا راستہ مانگو، ہدایت مانگو۔ اگر تم ہدایت پہ رہے اس دنیا میں تو اس میں کامیاب، اور ہدایت لے کے آگے چلے گئے تو وہاں کامیاب۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب راستہ بتا تو دیا تو نے، اب اس کا ترجمہ جو ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔
اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب دونوں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دکھا تو دیا اللہ نے پہلے ہی، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اللہ نے آسمانی کتابیں بھیجی، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، تو دیکھ تو لیا ہم نے کہ بھائی یہ قرآن ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ آقا کے فرامین ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، دیکھ تو لیا۔ تو اللہ فرماتے اب دیکھنا نہیں، اب رب سے چلنا مانگنا ہے، ہمیں چلا اس راستے پہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب میں ادھر آگے مزید نہیں جانا چاہتا، آگے سورت پوری میں اگر میں کروں تو جمعہ اسی پہ چلا جائے گا۔ میں آج جو میرا عنوان ہے وہ ہے دعا، کہ رب سے مانگنا رب کو بڑا اچھا لگتا ہے، اور مانگنے کا طریقہ بھی وہ خود سکھاتا ہے۔ ایک تو سورہ فاتحہ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں بندہ رب سے مانگتا ہے، اور مانگتا بھی کیا ہے؟ سیدھا راستہ مانگتا ہے، اور پھر خود ہی رب کہتا ہے اب یوں مجھ سے مانگ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستوں پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جو تیرے نام یافتہ ہیں۔ پھر آگے نام والے کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ اولیاء ہیں۔ لیکن یہاں پر دعا مکمل نہیں ہو جاتی، رب کہتا ہے اب مجھ سے یوں بھی مانگ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ سیدھوں کے پیچھے چلا اور بروں سے مجھے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بروں سے دور رہنا، بروں کو چھوڑنا، یہ بھی مجھے عطا فرما۔ اب ایسا نہیں، اللہ کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے کہ بندہ ادھر بھی دوستی رکھے ادھر بھی دوستی رکھے، اچھوں کے ساتھ بھی رہے بروں کے ساتھ بھی رہے، ان کے ساتھ بھی دوستی رکھے ان کے ساتھ بھی دوستی رکھے۔ ایسا رب کو پسند نہیں ہے۔ رب کو پسند کیا ہے؟ پسند رب کو یہ ہے کہ بندہ نیکوں کے ساتھ رہے اور بروں سے کٹ کے رہے، ان سے دور رہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب آئیے ایک اور مقام قرآن کا پڑھتے ہیں۔ رب نے ہمیں مانگنے کا جو طریقہ سکھایا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سردی کا اثر آپ نے قبول نہیں کیا، ماشاءاللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ تجھ سے سوال کریں اے میرے معبود، عبادی میرے بندے، فَإِنِّي قریب، تو انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں۔ آج کریمہ کے انداز سے ہمیں سبق کیا ملا؟ ہمیں جناب والا ارشاد کریمہ سے سیکھنے کو کیا ملا؟ سیکھنے کو یہ ملا کہ رب کا بندہ اصل میں وہی ہے جو رسول اللہ کے در کا سوالی ہے، جو رسول اللہ کے در کا سوالی ہے، رب اسے ہی اپنا پسندیدہ بندہ فرماتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ تجھ سے سوال کریں، تجھ سے مانگیں، تیرے بارگاہ میں پہنچیں، تیرے دربار میں پہنچیں، جب تجھ سے سوال کریں عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، میرے بارے میں جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں، پتہ یہ چلتا ہے بندہ خدا کا وہی ہے جو سوالی مصطفیٰ کا ہے، اور رب انہیں ہی ملے گا جو رسول اللہ کے بتانے سے اللہ کی تلاش کریں گے۔
जो रसूलुल्लाह से अपना दामन छुड़ा कर, जो रसूलुल्लाह से दामन हटा कर, जो रसूलुल्लाह का रास्ता छोड़कर, जो रसूलुल्लाह की बरगाह से मुंह मोड़ कर अल्लाह की बरगाह में जाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला उन्हें कभी नहीं मिलेगा। आप देख लिए कायनात में कितने लोग मौजूद हैं, हिंदू मौजूद, ईसाई मौजूद, सिख मौजूद, यहूदी मौजूद, बुद्ध मत मौजूद, सारे के सारे जो रसूलुल्लाह से अपना दामन छुड़ा के जा रहे हैं, रब उन्हें अपना बंदा नहीं मानता और रब कहता है मैं उन्हें मिलूंगा भी नहीं। फ़इन्नी करीब, महबूब उन्हें बता दो मैं करीब हूँ, मैं दूर नहीं हूँ। पता चला रब करीब उसी के है जो रसूलुल्लाह के करीब हो जाता है, जो रसूलुल्लाह के करीब हो जाता है। अच्छा, रब की कुर्बत के भी अंदाज मुख्तलिफ है ना। जब रसूलुल्लाह की बरगाह से होकर अल्लाह की बरगाह में जाएंगे, फिर अल्लाह की रहमत के साथ करीब होता है। और जो रसूलुल्लाह से अपना दामन छुड़ा के और अंदाज में अल्लाह की बरगाह में जाएगा, अल्लाह है फिर भी करीब, लेकिन फिर वो अजाब के साथ करीब आता है। रसूलुल्लाह की मरफत जाएंगे तो अल्लाह की रहमत मिलेगी। अब रब क्या फरमाते हैं, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दान। फरमाया महबूब मेरे बंदों को बता दो कि जब मुझे कोई पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। जब भी मुझे कोई पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। जब भी कोई अल्लाह ताला से मांगता है, अल्लाह ताला उसे जवाब जरूर देता है। जवाब देने का रब ने फरमाया, कबूल करने का नहीं फरमाया। उसकी गुजारिश को कबूल करने का रब ने नहीं फरमाया। हाँ, जवाब जरूर देता है, कबूल वो करता है अपने अंदाज में, कबूल वो करता है अपनी मशीयत के मुताबिक, कबूल वो करता है अपनी रजा के मुताबिक। हम जब अल्लाह से दुआ मांगते हैं, हम अल्लाह से एक कोठी मांगते हैं, रब हमें नमाजी बना देता है। हम रब से अगर कार मांगे तो वो हमें उम्र पे भेज देता है। उसके देने के अंदाज बड़े मुख्तलिफ हैं। उलमा फरमाते हैं दुआ कबूल होने के 3 तरीके हैं। कितने? 3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आपने जो मांगा रब ने वही दे दिया। आपके हक में बेहतर था, अल्लाह ने वही दे दिया। बंदे मोमिन के लिए अच्छा था, जो उसने मांगा वो ठीक था, वो दुरुस्त था, अल्लाह ने उसे वही दे दिया। और दूसरा तरीका दुआ की कबूलियत का ये है कि बंदा मांगता कुछ और है, रब देता कुछ और है। इसलिए कि बंदा जो मांग रहा था वो उसके लिए बेहतर नहीं था, उसे तो मालूम नहीं है। वो तो मांग रहा, या अल्लाह मुझे कोठी दे, मुझे कार दे, मुझे बंगला दे, मुझे ओहदा दे, मुझे स्टेटस दे, वो मांग रहा है, लेकिन अल्लाह उसे कुछ और दे देता है। अब बंदा ये समझता है कि मेरी तो दुआ कबूल ही कोई नहीं हुई। वो शिकवा कर रहा है, वो कह रहा है या अल्लाह इतना अर्सा हो गया मांग रहा हूं, तू मुझे देता ही नहीं है। हालांकि अल्लाह उसे दे चुका, लेकिन अल्लाह ने दिया वो जो उसके लिए बेहतर था। अब उसे समझ नहीं आ रही, वो समझता है कि मुझे मिला ही नहीं है। और तीसरा अंदाज ये है कबूलियत दुआ का कि अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है, लेकिन दुनिया में उसे देता नहीं है। क़यामत के दिन उसे उसका अजर अता फरमा देगा, उसका अजर अता फरमा देगा। हदीस मुबारका में आका अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी है, मफ़हूम उसका ये है, आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब बंदे मोमिन अपने नामे अमाल को देखेगा, उसके नामे अमाल में कुछ नेकियां उसे नजर आएंगी। वो कहेगा या अल्लाह ये नेकी तो मैंने की नहीं, ये तो मैंने की नहीं, ये तो मैंने की नहीं, ये कहां से आ गई? रब फरमाएगा तुम मुझसे जो कुछ मांगता रहा, मैंने दुनिया में तुम्हें वो नहीं दिया, वो तुम्हारे फायदे का नहीं था। दुआ मैंने कबूल फरमा ली थी, आज मैंने उसका बदला तुम्हें अता फरमा दिया है।
بدلا عطا فرما دیا ہے۔ اچھا بندہ اس وقت آرزو کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، مجھے سب کا بدلہ آج ملتا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب، جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں انہیں بتا دو میں قریب ہوں۔ وَإِذَا اللہ اکبر۔ اور جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے بندے کی دعا کو، لیکن ساتھ اللہ نے دو شرطیں بھی لگا دی ہیں۔ اذا دعان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ پہلی شرط فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، رب نے فرمایا اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، میں مانگنے والے میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، لیکن فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، فرمایا بندے پہلے تو بھی تو میرا تابعدار بن، تو بھی تو میری ماننا۔ اب تو خود میری مانے نہیں اور مجھے کہے کہ یا اللہ یہ دے دے وہ دے دے، میں پھر بھی دے رہا ہوں، دیتا رہوں گا، میں رب ہوں، رب ہوتا ہی وہ ہے جو دینے والا ہوتا ہے، لیکن تو بھی تو میری ماننا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان بھی لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بندوں کو چاہیے کہ وہ میری مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ انہیں ہدایت دوں۔ اب دیکھیے نا دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ انبیاء کرام کی سیرت کو دیکھیں، آپ صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیں، جب بھی دعا کرنی ہو تو دعا کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ پہلے رب کی حمد و ثنا کی جائے، پہلے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، پہلے اپنے گناہ کی معافی مانگی جائے، گناہ کو چھوڑنے کا رب کی بارگاہ میں وعدہ کیا جائے، نوافل ادا کیے جائیں، عبادات کا تحفہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اور اس کے بعد رب سے مانگا جائے، پھر دیکھو رب دیتا کیسے ہے، حضرات گرامی انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے چلاؤں گا۔